نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے۔ تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں۔ بحمداللہ یہ میں غرور اور تکبر نہیں کرتا، میں جو بھی کہتا ہوں وہ میں دل سے ہی کہتا ہوں، چاہے وہ نثر میں ہو یا شعر میں ہو۔ ابھی آپ کو پتا ہے میں ٹوپی پہنتا ہوں، ابھی دونوں صاحبزادگان نے مجھے دستار بندھائی ہے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بس یہی میری پہچان ہے۔ بس نہ ہماری کو اپنی دکانداری ہے، نہ ہمیں اپنی سجادہ نشینی پر ناز ہے، نہ اپنے سید ہونے پہ ناز ہے۔ حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں سید ہوں۔ میں نے یہ کہا نہیں، مجھے خود یقین ہے، اور جو آل رسول ہونے کا حق ادا ہونا چاہیے میں وہ انشاءاللہ حق ادا کرنے کو تیار ہوں، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہماری اس خاندان سے وفائیں ہیں حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے۔ جس نگاہ سے ہم بابا جی کو دیکھتے تھے انشاءاللہ اسی نگاہوں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور انہی نگاہوں سے پورے شورا کے ممبران کو دیکھتے ہیں، اور انہی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنے گھر بدے ہی بڑے بڑے ہو نا جی، جڑے پیدل چل کے اتھوں، جو پیدل چل کر وزیر آباد پہنچے۔ اور میں نے پوچھا اقبال سے کہ بتا یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ میں نے تو بابا جی سے عالم تصورات میں کہا کہ آپ پوچھیں اقبال سے، میری تو یہ مجال نہیں، آپ پوچھیں اقبال سے۔ دس اقبال ایک ہی ہو رہا ہے۔ اقبال کہندا ہے نہاں اندر دو حرف سر کارست، گل تے دو حرفاں چ لکی ہوئی ہے، لمیاں تقریاں تے وعداں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہے، تو ہر بضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ بابا جی نے کہا اقبال دس بھائی، اقبال کہندا ہے نہاں اندر دو حرف سر کارست، اے تے گل دوں لفظاں چھپی ہوئی ہے، اے تے اے میدان چ نکل کے حضور دے غلاماں نے دس دیتا ہے کہ گل تے لمبی چوڑی ہے ہی نہیں، یہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہ دو حرفوں میں بات چھپی ہوئی ہے۔ نہاں اندر دو حرف سر کارست، مقام عشق ممبر نیست دارست۔ عشق کا مقام ممبر نہیں تختہ دار ہے۔ عشق کا مقام جو پیدل یہاں سے چل کر گئے، مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا کہ جب ہم نے ان کے پاؤں کے نیچے دوائی لگائی، چھالے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، پانی نکل رہا تھا، جب ہم نے دوائی لگائی تو نیچے والی کھلڑی اتر چکی تھی، ہم نے پٹیاں باندھی، اور علامہ اقبال پکار اٹھائیے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی۔ اور مجھے ایک دوست نے بتایا جب قافلہ گجرانوالہ سے جا رہا تھا شہر کے اندر سے، تو نئے نوٹ
500 روپے کی کاپیاں ان کے اوپر نشاور کی جا رہی تھیں، پھینکی جا رہی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نے بھی ایک نوٹ بھی نہیں اٹھایا، سارے لوگ پاؤں تلے راؤند کے نکل گئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ یہ میں صرف شعر پیش نہیں کرتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، میں خود ان لذتوں سے آشنا ہوں۔ جے میں انہاں لذتوں تو آشنا نہ ہوندا تے بابے نال میری یاری نہیں بنی نہیں سی، بابے نال میری دوستی نہیں سی نہیں بنی ایک دن بھی۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے۔ انہیں ویل چیئر ٹکرائے گی کرسی نال، کسی نال ٹھاک ہوئے گی۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے۔ تیرے بغیر ان راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ نگاہ کو کسی سورج کی پیاس رہتی ہے۔ ایتھے یہاں پر جب یہ ہنگامہ ہو چکا تھا 12 اپریل کے بعد جب امیر محترم، میں عالمی تصورات میں اسٹیج پہ حافظ صاحب کو اپنے پاس کھڑا کر کے نا اپنے خطاب میں عالمی تصورات میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کل رات کہ میں نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اب جب ہم اسے اپنا امیر سمجھیں، جب اسے اپنا امیر کہیں گے تو پھر تو ہم اس کے قدم بھی چومیں گے، اور جب اپنا بیٹا کہیں گے پھر اس کا سر چومیں گے۔ نالے ساڈا مائی لگ جائے تو نالے لگ جائے دلاں دا جانی۔ حافظ صاحب کی گرفتاری کے بعد پھر یہاں میں بھی 5 جولائی تک ادھر ٹھہرا ہوں، باقی دوست احباب بھی تھے۔ آج عرس نے بابا جی دا پہلا عرس مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قدموں کی خیرات اس گھر کو حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے قیامت تک آباد رکھے۔ قیامت تک بابا جی کی نسلیں حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتی رہیں، اور ان کے توسل سے ہمارا خاندان بھی انہی کا ساتھ دیتا رہے۔ یہاں ٹھہرے ہیں تو پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بندہ اگر یہاں آ جائے تو اس کا لباس سارا کچھ بتا دے گا کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد کا لہجہ بہت کچھ بتاتا ہے، ہر بندے کا نام کچھ بتاتا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں ان کو پوچھو جی آپ کا نام کیا ہے، وہ ان کا نام ہے جی محمد رفیق، تو وہ کہہ جی میرا نام رفیق ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، چونکہ وہ اپنا آدھا نام بتاتے ہیں تو زندگی میں سارے کام ان کے آدھے رہتے ہیں، سارے کام ادھورے جو اپنا پورا نام نہیں بتاتے۔ بہرحال اس موضوع پر آگے چلنے کی ضرورت نہیں، ہم واپس پلٹتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں، گھر سے کھانا آئے تو خاتون کے دل کی کیفیت بتاتا ہے، گھر سے کھانا باہر آئے دسترخوان پہ تو خاتون کے دل کی کیفیت بتاتا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا بندہ ڈونگا اپنی پلیٹ میں پلٹ لے تو اس کے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ایک کمینہ ہے۔ یہ ڈونگا اگے ٹورے نہیں جناب، تسی پہلے لو پھر کھانے لو پاؤ نا، آپ لیں، پھر بھی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ اور وہ ڈونگا اگر اپنی پلیٹ میں پلٹ لے تو پھر بھی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ میں پہلے اس کے موقع پہ، چونکہ یہاں میں ٹھہرا ہوں، ویسے تو میری ملاقات کے لیے بابا جی روٹیاں پکوا کے گھر سے لے جاتے تھے جب تحریک لبیک نہیں تھی، چونکہ میں پہلے سے گرفتاریاں دے رہا تھا، میرے خلاف مقدمے تھے، اور جب کبھی ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ دہشت گردی عدالت دھرم پورے میں تھی، اس وقت
بابا جی گھر سے کھانا پکوا کے میری ملاقات کے لیے وہاں لے جاتے تھے، اور جب کبھی میری طبیعت جس چیز کو کھانے کو نہیں ہوتی تھی وہ اس کا نعم البدل لے جاتے تھے، اس نے سالن نہیں کھانا، یہ شاید ہے۔ بہرحال ہم یہاں ٹھہرے ہیں نا آپ کی گرفتاری کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ پہلا کھانا جو ہم نے کھایا اس سے اگلا کھانا بہتر ہوتا تھا، اگلا کھانا اس سے بھی بہتر ہوتا تھا۔ میں کھانا دیکھ کے کمال ہے یہ بات کہ آپ کی والدہ صاحب، مجھے پتہ ہے وہ ہر روز 2 مرتبہ درود مصطفیٰ شریف پڑھتی ہیں۔ یہ مجھے جیل میں بتایا تھا بابا جی نے کہ سعد کی والدہ 2 مرتبہ روزانہ درود مصطفیٰ شریف پڑھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کے کھانے کا ذائقہ پوری دنیا سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جس خاتون نے اپنا شوہر الوداع کیا اپنے ہاتھوں سے، کہ بندہ بھی ہو سر سے پاؤں تک جو گلابوں کا شجر لگتا تھا، بے وضو چھوتے بھی جس کو ڈر لگتا تھا، اور 5 ماہ کے بعد پھر اپنا بیٹا گرفتار کروا کے ہر روز صبح و شام اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھجوا کے انہوں نے جو پیرا حضور کی عزت پر دیا اور بابا جی کی یادوں کو تازہ کیا۔ ان کے اس حسن سلوک پہ میں تحریک لبیک کا مرکزی رہنما ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی والدہ صاحبہ کو اور اپنی بہن کو لاکھوں سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں، لیکن تیرے بغیر طبیعت اداس رہتی ہے۔ کوئی کمی نہیں، تحریک پہلے سے اوپر آ چکی ہے، کارکنان کی تعداد بڑھ چکی ہے، اس میں جذبے، حوصلے، ہمتیں بڑھ چکے ہیں، اور تحریک پر اللہ رسول کی عنایت بڑھ چکی ہے پہلے سے بھی۔ اور ہم یہ غرور اور تکبر نہیں کرتے، جو پولیس والے مرے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اسی ملک کے ہیں، باہر سے نہیں آئے، وہ ہمارے ملک کے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اور یہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ لیکن کم از کم عالم کفر کو یہ علامہ اقبال کی زبان میں پیغام دور گیا ہے کہ براہیمہ ز نمرودہ نہ ترسد، نہاں اندر 2 حرف سر کارست، مقام عشق منبر نیست دارست، براہیمہ ز نمرودہ نہ ترسند کہ اود خام را آتش عیارست۔ ابراہیم جڑے نا وہ نمرودہ کو نہیں ڈر دے، تے اود نو پرکھن واسطے اگ کسوٹیے، 2 نمبر اود آگے سٹیے، انہیں خوشبو نہیں دینی ہے۔ 2 نمبر بندہ تحریک لبیک سے نہیں چلنا، 2 نمبر بندے دھرنے سے نہیں ہونا، 2 نمبر بندے آ کے ساڈے نال کندھے نال کندھا نہیں ملانا، اس لیے کہ اگ جڑی جو کسوٹی ہے اود واسطے، اتنے تو 1 نمبر بندہ چلنا ہے۔ دوستان محترم، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پیدل چل کے گئے۔ مجھے وہاں وزیر آباد بیٹھے ہوئے اس پی پی کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نائب امیر ابھی یہاں آئے تھے، نام مجھے یاد نہیں، وہ آپ کو تلواریں تحفے کے طور پہ پیش کر کے گئے ہیں، بازو ابھی وہ ان کا بندھا ہوا ہے، زخمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ایک بندے کو پیٹ میں گولی لگی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہم نے یہ پوچھنے کی بجائے کہ بندہ زندہ ہے یا نہیں، یہ پوچھنے کی بجائے ہم نے کہا بھائی درد تو نہیں ہو رہا، تکلیف تو نہیں؟ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس نے کہا تکلیف نہیں ہو رہی، حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک
بس یہ دو جملے کہہ کے میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ امیر محترم آپ کے سامنے آ سکیں، پھر زور کا وقت ہو چکا ہے۔ اب تو جو پہلے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ علامہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، اب تو پیدل چلنے والے دوستوں نے یہ بتا دیا ہے اعلان کر کے علامہ کی زبان میں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، گولیاں لگیں گی شل لگیں گے تو حضور کا دیدار عام ہوگا۔ اور یہ حجابات اٹھ رہے ہیں، جانے والوں نے ثابت کر دیا، اور جو پیدل چلے جن کے پاؤں پہ زخم ہو گئے، نیچے کا چمڑا اتر گیا، جنہیں گولیاں لگیں، جن کا خون بہا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں بحیثیت 2 مزارات کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے، تحریک لبیک کا مرکزی نائب امیر ہونے کی حیثیت سے، اور اس عمر میں اپنی سفید داڑھی سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو یہاں سے پیدل چل کر گئے، جن کے پاؤں پہ چھالے پڑے، نیچے کی کھلیری اتری، جنہوں نے خون دیا، زخمی ہوئے، اپنی جانیں قربان کی، پیر ظہیر الحسن شاہ اگر ان کے پاؤں پہ اپنی سفید داڑھی سے بھی جھاڑو دے تو پھر بھی کم ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ پتہ چلا کہ گاڑیاں شاہدرے چوک پر روک لی گئی تھی، انتظامیہ نے اپنے قبضے میں لے لیں، اور یہ لوگ پیدل چل کے انہوں نے پھر صابر کیا کہ نہیں مامل مگدی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے۔ نہیں معمل وہ کچاوا ہوتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں جس میں بیٹھا جاتا ہے، نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے، تے کیچم دے وسنیک جے پچھن جنہوں کیچم پہنچ جانا ہے پونوں دے دیس وچ، انہاں پھر پوچھنا نہ بھی اے نال کونی، نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے، تے کیچم دے وسنیک جے پچھن اے کون کو جی کنگالے، سردار تو اے نہیں آگ چھڑی میرے اٹھاں دی چروالے۔ بس میدان حشر میں جب ہم چلے تھے تو میرے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، جب کبھی کاروان رسول کا دور تھا، گستاخان رسول کے خلاف تحریک شروع ہوئی، میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں تھا کہ یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ آپ کو لاکھوں سلام، امیر محترم کو اللہ رب العزت سلامت رکھیں، جنہیں جیل میں جا کر، جیل میں جانے کے بعد اس طرح ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے امیر محترم کے، اس طرح ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، جیل والے بندے جان دیں چھوٹیاں کڑیاں جہاں کہتے جی بک لگا ہے، انج ہاتھ بن کے اس طرح انج وچوں نہیں کچھ چیز لکڑی ڈنڈا پا کے انج ٹنگیا نہ چلو، انج بندے نے ٹنگیے تو 2 منٹ بندہ نہیں کٹتا، پر انہیں اپنی زبان حال نال کہا جو بھی ہوئے گا اسی حضور دی عزت اور ناموس تے پیرا دیواں گے۔ ثم استقاموا یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ آپ کو لاکھوں سلام جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، بغاوت کون ڈک سکتا ہے، ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، بغاوت کون ڈک سکتا ہے، تے جدن تک نائیں سیداں دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے، خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہوندے، اس ہر نیزے تے چڑھ سکتا ہے، تلاوت کون ڈک سکتا ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک کا راستہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے کہ تحریک لبیک کو
اللہ اور اس کے رسول کی عنایت اثر ہے. اب تک یہ آخری جملہ ہے، اب تک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اس طرح رکھا ہوا ہے، اس طرح یہ بوتل میرے پہلو میں ہے. ابھی تک تحریک کو حضور نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت ہے کہ حضور نے اس طرح ایک تحریک کو رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.